السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، کشمیریوں کی جو جبر کی رات ہے وہ بڑی طویل رات ہے، اور اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے عزم و استحکام کے ذریعے بھی اپنے پرنسپلز کے اوپر، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں کیا۔ اب پاکستان نے جو ہے وہ 5 فروری خواہ ہو، چاہے وہ 5 اگست ہو، یا اس قسم کے دوسرے اہم ترین دن، چونکہ کشمیر کے دن تو ایک سے بڑھ کر ایک جو تاریخ ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی خون سے بھری ہوئی جو ہے، خون سے لتھڑی ہوئی داستان موجود ہے۔ تو اس کے باوجود پاکستان نے اس قسم کے ہر دن کے موقع کے اوپر ہی جو ہے دنیا کے پاور کوریڈورز کے اندر اس عزم کو ہمیشہ سے دہرایا، اور ہر ڈپلومیٹک فورم کے اوپر دنیا کی تمام طاقت کے ایوانوں کے اوپر کشمیر کا مقدمہ اٹھایا۔ ان دنوں کو منانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسے تمام جو امپورٹنٹ دن ہوتے ہیں، دنیا کو دوبارہ باور کرایا جائے کہ پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جو ہے کشمیریوں کے ساتھ جاری و ساری رہے گی۔ تو اب کیا جو بھارتی استعماری ہٹ کنڈے ہیں، جو فسطائی قوتیں اس وقت کشمیریوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے جو کام کر رہی ہیں، کیا کشمیری جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے انڈیا اور پوری دنیا جو ہے ان کا ایک کولیجن ہے، ان کے حقوق کے اوپر سمجھوتا کر لے گا؟ اور کیا آیا جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں وہ اس وقت ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں، یا جو نئی پولیٹیکل ریالٹیز ایمرج ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے کچھ نئے فیصلے کرنے ہوں گے، اپنی جد و جہد کو نیا رنگ دینا ہوگا، نئی پالیسیز کشمیر کے حوالے سے بنانی ہوں گی، کون سے گیپس ہیں پالیسیز کے اندر، ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید منظور احمد شاہ صاحب، رہنما کل جماعتی حریت کانفرنس، چیئرمین اتحاد اسلامی۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے 4 فروری ہو، 5 فروری چاہے ہو، 5 اگست ہو، اس قسم کی اور بہت سارے بھیانک خونی راتیں جو مقبوضہ کشمیر سے وابستہ ہیں، اس کے باوجود بھی دنیا کو بار بار باور کرانے کے باوجود بھی جو کشمیر کا مقدمہ ہے وہ اس طریقے سے اس کو لائم لائٹ نہیں مل رہی ہے، پورے دنیا کی میڈیا پر نہیں مل رہی ہے، اس طریقے سے سپیس نہیں مل رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ بہت شکریہ سارا خان صاحبہ، اور آپ کے ویژن پوائنٹ ٹی وی کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ میں جو آپ کا سوال ہے اس کا فوری طور پر جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ٹائم کم ہے۔ دیکھیے، پوری دنیا میں میڈیا پر ہمیں کوریج کیوں نہیں مل رہی؟ 2 عالمی بڑی جنگیں اس وقت جاری تھیں۔ ایک تو مڈل ایسٹ میں فلسطین کے خلاف جنگ جاری تھی جس میں امریکہ اور اسرائیل شامل تھے، اسی طرح یوکرین میں روس کی جنگ تھی جس میں پورا یورپ ان کی پشت پر تھا۔ تو عالمی میڈیا کا تو تقریباً ویژن اور فوکس ادھر ہی رہا ہے، مگر اس کے باوجود 1 سال میں پاکستان نے پچھلی دفعہ حکومت میں آنے سے لے کر آج تک 8 فروری سے 8 فروری 25 تک 1 سال ہو گیا۔ اس دوران جو پاکستان نے اپنی ایک ڈپلومیٹک اور پیپل ٹو پیپل ڈپلومیٹک آنسلاٹ اور اس طرح پاکستان نے جو انٹینسیفیکیشن کی ہے اپنے کشمیریوں کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے کی اور کشمیریوں کو سپورٹ کرنے کی، اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں گا اس بات کا کہ جیسے یو این میں ہمارے شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے، پرائم منسٹر پاکستان، انہوں نے وہاں جس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، اور اسی طرح اس کے بعد انہوں نے جو یوم استحصال تھا 5 اگست 2019 کے بھارتی استحصال، اور جو انہوں نے ان ڈیموکریٹک اور انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور انلیگل جو انہوں نے کشمیر کا انٹیگریشن کیا اور ڈویژن کیا، اس کے خلاف جو ہم یوم استحصال مناتے ہیں، اس میں پرائم منسٹر پاکستان مظفر آباد گئے۔ اس کے بعد پچھلے ہی دنوں آپ نے دیکھا ہوگا 26 کو بمبر میں 23 کو بمبر میں جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم وہاں آزاد کشمیر میں بارڈر لائن پہ گئے ہیں، دانش اسکولوں میں انہوں نے جو افتتاح کیا۔ ان سارے واقعات میں، اور ریسنٹلی 5 فروری کو جو پاکستان آرمی چیف کشمیر آئے، مظفر آباد میں آئے، اور پاکستان اسمبلی، آزاد کشمیر کے اسمبلی میں پاکستان کے پرائم منسٹر تشریف لے آئے، صرف کشمیریوں کے ساتھ
یکجہتی کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، کشمیریوں کا سپورٹ ہر سطح پر ریٹویٹ کرنے کے لیے جس طرح اور یہ جو سپورٹ ہے اس کے اوپر پورا ایک گرینڈ کنسنسس ہے، چاہے جو بھی سیاسی جماعت و پاور میں ہے، جو طبقہ بھی، جو اسٹیک ہولڈر بھی، سب کا کنسنسس اس کے اوپر ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. بالکل صحیح ہے. میں اس میں تھوڑا سا اس کو کلمنیٹ کرنا چاہتا ہوں، وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیری پاکستان کے اس غیر متزلزل سپورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جس طرح سیاسی جماعتوں اور پبلک جماعتوں نے اور یوتھ نے جس طرح ہمارے آل پارٹیز حریت کانفرنس کو انٹیگریٹ کیا، اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا، اور ہم نے مظفر آباد میں گرینڈ جلسہ کیا، لاہور میں گرینڈ جلسہ کیا، آل پارٹیز حریت کانفرنس نے، اسی طرح کراچی میں جلسہ ہوا، اور پھر 2 بڑے جلسے ہوئے مظفر آباد میں 5 جنوری کو اور 5 فروری کو غلام محمد صفی کی قیادت میں، جو ہم آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جو کنوینر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے ہمارے ساتھ، جو یہ ایک بہت بڑا سپورٹ ہے. اس کا امپیکٹ مقبوضہ کشمیر میں کتنا اچھا پڑ رہا ہے. آج جیل سے مجھے کال آئی ہے، جیل کو تو میں ڈسکلوز نہیں کروں گا، مگر جیل سے کال آئی ہے، انہوں نے وہ سارا جیلوں میں سے دیکھا ہے، اور انہوں نے وہاں مجھے یہ کہا، ایک جیل لیڈر نے یہ بتایا کہ بڑا اچھا ٹنل کے اس پار سے ہمیں بہت اچھی روشنی نظر آ رہی ہے. تو بڑا اچھا، کافی عرصے کے بعد جو ہے پاکستانی قوم ہمارے ساتھ دوبارہ کھڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہمارا ان کو شکریہ کہیں. اچھا، پاکستانی قوم کے جو ساتھ کھڑے ہونے کا جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے نا، جب بھی کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو ایک ڈسکورس یہ والا اٹھایا جاتا ہے کہ جی آپ کے تو اپنے اتنے مسائل ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیں، پہلے جی آپ کے یہاں یہ بدامنی کے مسائل ہیں، جی یہاں پہ دہشت گردی کے مسائل ہیں، بھائی ان کو تو پہلے حل کر لو، کشمیر کو آپ بعد میں دیکھ لو. یہ جو ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے، ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ، یہ کیوں پریویل کرتا ہے جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے؟ دیکھیں، میں عرض کروں گا کہ بھارت دشمن ہے، بہت بڑا سوشل میڈیا ہے ان کا، اور بہت بڑا انٹرنیشنل ان کا جو ہے یعنی نیشنل میڈیا جو ان کا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس پر وہ یہی پروپیگیٹ کرتے ہیں، وہ یہی ایشوز اٹھاتے ہیں. جی آپ پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائزڈ ہیں، اکنامکلی آپ مضبوط نہیں ہیں، مگر آپ اندازہ لگائیے، دیکھیے اگر پاکستان اکنامکلی ڈی اسٹیبلائزڈ تھا، میں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب ہے ڈسٹیبلائزڈ تھا، اور کچھ بیرونی قوتیں پاکستان میں یہ سیاسی انتشار پیدا بھی کرنا چاہتی تھیں، بلکہ کچھ قوتیں تو پاکستان میں 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے پاکستان پہ چڑھائیاں بھی کرنا چاہتی تھی. اگر پاکستان کوئی ایسی غلطی کر لیتا فوجی طور پہ، تو وہ چڑھائیاں بھی کرنے کے لیے تیار تھے. اور پاکستان میں اتنی بڑی دہشت گردی ہے، یہ کوئی پاکستان کے اپنے لوگوں کی نہیں، یہ تو باہر کے جو عناصر ہیں، جو پاکستان مخالف عناصر ہے، پاکستان مخالف دشمن ممالک ہیں، ان میں بھارت شامل ہے، یہ ان کا ہی ادارہ ہے. اس کے باوجود وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی اپنے آپ کو سنبھالیں وغیرہ. پاکستان الحمدللہ مضبوط قیادت کے ہاتھ میں ہے، سنبھلا ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی سنبھلی ہوئی ہے. مگر ایک نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود جن سے پاکستان پچھلے 1 سال سے گزر آیا ہے، کشمیریوں کو انہوں نے بولا نہیں، ہر سطح پر انہوں نے کشمیر کی سپورٹ کی ہے. اس کے لیے خصوصی پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کی اداروں کا اور خصوصاً آرمی چیف کا شکریہ. اچھا، یہ بھی بڑا اہم ترین نقطہ ہے کہ جب کشمیر کی آپ نے جو ٹنل سے روشنی کی بات کی، جو آپ کو جیل لیڈر کی جانب سے بھی ایک پیغام موصول ہوا، تو ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کے اندر جو کسٹوڈیل ڈیتھس ہیں کشمیریوں کی، وہ 7,000 سے زائد ہے. یہ ڈاکومنٹڈ ڈیتھس کی میں بات کر رہی ہوں، ان ڈاکومنٹڈ پتہ نہیں کتنی زیادہ ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریسنٹلی جو ایک رین آف ٹیرر انہوں نے انلیش کیا ہوا ہے مقبوضہ وادی کے اوپر. آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز ہو رہے ہیں کشمیریوں کے. آج بھی 2 نوجوانوں کا جو ہے اسی طریقے سے بھارتی فورسز نے قتل کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کے پیچھے کیا ہے کہ ایک دم سے مومنٹم کیوں آ گیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا؟ اتنا زیادہ غصہ کس بات پر بھارت کو آیا ہوا ہے کشمیریوں کے اوپر؟ بدقسمتی سے بھارت نے 10 لاکھ فوجیوں کے ذریعے سے کشمیریوں کو محاصرے میں لے لیا ہے 2019 کے 5 اگست 2019 کے بعد. اب محاصرے میں کشمیری قوم کو رکھنے کے باوجود بھی اب ان کو یہ اطمینان نہیں ہو رہا، اور ان کو کشمیریوں پر بھروسہ بھی نہیں ہو رہا. جو انہوں نے ابھی اپنے طرز کی سابق پپٹ حکومت کو انسٹال کیا ہے، تو پھر بھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اور BJP کو کشمیر میں بالکل جو ہے وہ کشمیریوں نے ان کو لات مار کر باہر نکال دیا.
ایکسیپٹ نہیں کیا پولیٹیکلی، تو بھارت فیوریس ہو گیا ہے. اس فیوریارٹی میں بھارت جو ہے وہ ایسی حرکات کر رہا ہے جیسے یہاں سے عالمی سطح پر جب آواز تیز ہو جاتی ہے تو بھارت کشمیریوں کو پہلے تو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں، مگر جیل بھیج دینا، گرفتاریاں کر دینا، ان کی پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کرنا، یہ بھارت کا وتیرہ رہا ہے. اور مگر وہ اس میں تیزی لا رہا ہے. جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا، پچھلے ہی دنوں، پچھلے ہفتے بلکہ، انہوں نے پنچ میں 4 لوگوں کو شہید کر دیا، مار دیا. اور اس کے بعد اب انہوں نے بارہمولہ میں کسی بیچارے کو نہ روکنے پر پوائنٹ پر کسی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے اس کی، وہ نہیں رکا تو انہوں نے پیچھے سے گولی مار کر شہید کر دیا اور ایک کو کسٹوڈیل ڈیتھ کا شکار بنا دیا. تو یہ پاکستان کے خلاف بھی وہ یعنی ہر طرح کا اسالٹ جاری رکھتے ہیں، ڈپلومیٹک بھی اور فوجی بھی، اور کشمیریوں کے خلاف بھی وہ جن کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے اپنے ہیں وغیرہ اور آپ کو امن دلا رہے ہیں، ترقی دلا رہے ہیں، وہ سب جھوٹا نیریٹو نہیں. یہ ترقی کون سی توڑ دیتے ہیں. ایسے یہ سب یہ ترقی کس جگہ پہ ہو رہی ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں چونکہ ہم دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ لوکل اکانومی جو کشمیری کی اکانومی تھی اس کو تباہ کیا گیا، سسٹمیٹکلی جو ہے تباہ کیا. حکومت نے بڑی بڑی تجارتی شاہراہیں بند کر دیں تاکہ ان کا ایک اکنامک بلاکیڈ ان کے اوپر امپوز کیا جائے. اس کے بعد ان کی جو فروٹس کی تجارت تھی وہ تمام کی تمام تباہ کی. مقصد کیا تھا کہ بڑے بڑے ہندو انڈسٹریلسٹ، جو گجراتی گروپ اس وقت ڈومیننٹ ہے، اس وقت جو حکومت بھی وہاں پر جو ہے چلا رہے، دے آر کالنگ دا شاٹس، تو ان کو موقع دینے کے لیے، وہاں پر بسانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. تو جو کشمیری ہیں ان کا جو اکنامک استحصال ہو رہا ہے، ان کو افلاس اور غربت کی سطح پر لایا گیا ہے، وہ کب تک ریزسٹنس کر سکیں گے؟ دیکھیے سارا صاحبہ، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے بھارت کا کہ ہم نے جو ریلیں بچھائی ہیں اور ہم نے ترقی کی ہے، ہم نے جو ہے نا اتنے کروڑ پولیس کے لیے. دیکھنا پولیس کو اگر آپ نے 96,000 کروڑ روپے کا بجٹ دیا تو وہ کس کے لیے دیا ہے؟ ان کو اکوپ کرنے کے لیے اور ان کو کشمیریوں کو مارنے کے لیے آپ نے دے دیا. عوام میں آپ نے کوئی امپلائمنٹ نہیں دی، عوام میں آپ نے سیز کر دیا ہے امپلائمنٹ، اور آپ لوگوں کو وہاں سے جو بھی کوئی نوکری پر ہے نہ اس کو پرمننٹ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی پرمننٹ ہے تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حریت پسند ہے، ٹیررسٹ ہے، اور اس کو آپ نوکری سے نکال دیتے ہیں. بھارت سے آپ مین لینڈ انڈیا سے ایس پی، ڈی سی، تحصیلدار وغیرہ سب کو لا کر کشمیریوں پر مسلط کر رہے ہیں. تو کشمیریوں کو آپ نے جیسے آپ نے اشارہ کیا، ہماری فروٹ انڈسٹری، ہمارا ڈرائی فروٹ انڈسٹری، ویٹ فروٹ انڈسٹری، ہمارا زعفران، یہ سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے. ہمارے ریسورسز کو آپ لوٹ کر لے جاتے ہیں. ہمارے ہاں آپ نے ایک ویکیوم قائم کر دیا ہے کہ آپ نے تمام جنگلات کا صفایا کر کے لکڑی، عمارتی لکڑی کے طور پر آپ فوجیوں کی ٹرکوں کے ذریعے سے لوٹ کر لے جاتے ہیں دہلی. اور ایون نہیں، اتنا ہی نہیں، منرلز ہمارے آپ خود لوٹ کے لے جاتے ہیں. 5,000 بلین ٹن ہمارے پاس جو لیتھیم ابھی آگے ہے، اس کا آپ نے کھدائی کا کام یا باقی اس کو ایکسٹریکشن آپ نے ہمارے کشمیریوں کے لیے نہیں دیا. ایون آپ ریت کا ٹھیکہ بھی بھارت کی ہندوؤں کو دے رہے ہیں، گجراتیوں کو دے رہے ہیں. تو کس قسم کی ترقی؟ کوئی ترقی نہیں ہے، بلکہ آپ کشمیر کے ریسورسز لوٹ رہے ہیں. آپ نے ہماری بجلی جو ہمارے پاس صرف 900 میگا واٹ کی ضرورت ہے وہ پوری آپ نہیں کر رہے ہیں. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے کشمیریوں کو، اور یہاں سے بجلی 5,000 میگا واٹ بنا کر آپ پورے نیشنل گرڈ میں داخل کر کے پوری انڈیا کو دے رہے ہیں. تو اٹ از آل پروپیگنڈا. کوئی نہیں ہے. آپ ہماری زمینوں کو وہاں کنفسکیٹ کر رہے ہیں، جو حریت پسند ہیں ان کے گھروں کو کنفسکیٹ کر رہے ہیں، گھروں کو مسمار کر رہے ہیں. 42 ملین لوگوں کو آپ نے وہاں ڈومیسائل دیا ہے، اور آپ ہماری وہ جو مسلم انٹیگریشن ہے، مسلم میجارٹی ہے، اس کلچر کو آپ ختم کر رہے ہیں. اب آپ نے اوقاف پہ قبضہ کر دیا ہے. اچھا، جو کلچر ختم کرنے کی بات کی ہے نا، تو میں قائد حزب اختلاف جو انڈیا کے ہیں، کانگریس رہنما راہل گاندھی کو کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے ریسنٹ ایک بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو آر ایس ایس ہے وہ اس وقت ہندو سویلائزیشن کو مٹانے کے در کے اوپر ہے. یعنی کہ وہ کشمیریوں کو تو انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ ساتھ میں ہندو سویلائزیشن بھی چینج کر کے اس کو ہندوتوا سویلائزیشن بنا رہے ہیں. تو ایسے میں مسلمان جو ہیں وہ ان کا وکٹم بنے. پھر ہم دیکھیں کہ سکھ وہ ان کا وکٹم ہے، وہاں کی جو عیسائی کمیونٹی ہے وہ ان کا وکٹم ہے، دلت ہندو وہ ان کا وکٹم ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قدر جو استعماری اور فسطائی ہٹ کنڈے استعمال کرنے والی جو بھارتی ہندوتوا ریاست ہے وہ کب تک ہندوستان کو متحدہ رکھ سکے گی؟ کب تک یہ انٹرنل ریزسٹنس جو ہے ان کو اوور پاور نہیں کرے گا؟ دیکھیے، آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ دیا ہے، شمال مشرقی تمام 8 ریاستوں میں بھارت کے خلاف بغاوت جاری ہے. اور وہ یہ ہے کہ سکم، آسام، ناگالینڈ، میزورام اور تری پورہ، ان ساری ریاستوں میں
اس وقت بغاوت ہو رہی ہے کیونکہ وہاں کے ریسورسز کو انڈینز لوٹ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور وہ چونکہ کرسچن میجارٹی ایریاز ہیں اور ان کے گھروں کو آپ جلاتے ہیں، گاؤں کو جلاتے ہیں، تو ایک طرف تو یہ آنسلاٹ جاری ہے، دوسرا دلت ہندو میجارٹی میں سب سے زیادہ غریب، پور، انٹچبل ہندو ہے، ان انٹچبل ہندوز کو بھی آپ مار رہے ہیں، سلاٹر کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کنویں سے پانی بھرنے کے نتیجے میں یو پی میں آپ نے پوری کمیونٹی کا صفایا کر دیا ہے، ان کے گھر گرا دیے ہیں اور اس کنویں کو بھی بند کر دیا ہے پانی بھرنے کے لیے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے ساتھ آپ ہو رہا ہے، ابھی آپ وقف امینڈمنٹ بل لا رہے ہیں، اور اس وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے آپ نے مساجد اور آپ نے زیارات پر جو فنڈ جمع ہوتا ہے، مسلمان جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان سے بڑے خیراتی ادارے اور تعلیمی ادارے چلتے ہیں، آپ ان پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قبضہ کر کے آپ اس کا بی جے پی والا جو ہے نا وہ ہندوتوا ایجنڈے کے تحت آپ وہ فنڈز لوٹ کر کہیں اور ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مساجد کو آپ گرا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ آپ لنچنگ کر رہے ہیں، ہر قسم کی زیادتی اور ظلم آپ کر رہے ہیں، اور اس طرح سکھوں کا آپ نے پورا جو ہے نا وہ سکھوں کی پوری قوم کو، خالصتان کی تحریک کو دبا رکھا ہے فوجی اس پر بیرل آف دی گن کے ذریعے سے، اور اس طرح آپ کشمیر میں بھی 10 لاکھ لوگوں کو لا رہے ہیں اور ان کو آپ نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں، اس میں پازیٹو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت خود ایک پھسٹائی اور ایک ٹیررسٹ سٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو اپنے عوام کے سامنے ثابت کر رہی ہے، اور یہی وہ چیز ہوگی، یہی وہ نقطہ ہوگا جس سے بھارت ڈس انٹیگریٹ ہوگا۔ یہی اسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو بھارت ہے وہ جس راستے کے اوپر چل رہا ہے اس وقت، اس کا سیدھا انجام بالکنائزیشن یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، کہ اس وقت انڈیا اپنے ہی نیریٹو کے بوجھ تلے دب کر جو ہے اس کے اس طریقے سے ٹکڑے ہوں گے، جب انٹرنل ریزسٹنس تمام کمیونٹیز جو سفر کر رہی ہیں، ہندوتوا RSS جس طریقے سے جو ہے اپنے فسطائی ہتھ کنڈے تمام مائنورٹیز کے خلاف، ایون دلت ہندوؤں کے خلاف استعمال کر رہی ہے، تو اس کا جو وزن، اس کا جو ملبہ گرے گا وہ بھارتی ریاست، اس کے پلرز کے اوپر گرے گا، جو کہ اس سے پہلے اس کے فاؤنڈنگ فادرز نے اس کی بنیاد رکھی تھی سیکولر ڈیموکریٹک پرنسپلز کے اوپر۔ اب اس کو بہت پیچھے چھوڑ کر اس کی بالکل اپوزٹ جا کر ایک فاشسٹ رجیم کے طور پر اپنی آپ کو دنیا کے سامنے اور اپنی عوام کے سامنے پیش کرنے کے بعد امید اسی بات کی جا سکتی ہے کہ بھارت کے اس وقت جتنی بھی اوپریس ہونے والی قومیتیں ہیں ان کو جلد انصاف اور جلد آزادی ملے گی۔ اپنی میزبان ساخان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔